ملازمین کے حوالے سے، ملازمین کے حقوق کے حوالے سے، اور خاص کر گھریلو ملازمین جو ہیں، بڑی عجیب و غریب اور دردناک وحشتناک خبریں سننے کو ملتی رہتی ہیں۔ مختلف مزاج کے لوگ ہیں، مختلف رنگت کے لوگ ہیں، مختلف قسموں کے لوگ ہیں، قد کاٹ میں فرق ہے، اور اسی طرح طبیعتوں کے اندر بڑا فرق ہوتا ہے۔ امیر کو امیر ہونے کے لیے سب سے بڑی ضرورت غریب کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کہ اس کائنات کا واحد مالک ہے، اس نے ہمیں بتا دیا ہے آپ لوگ اگر بڑے ہیں تو میں بڑا کرنے والا ہوں۔ آپ سے حساب اللہ تعالیٰ اسی چیز کا لے گا جس حالات میں اللہ تعالیٰ آپ کو رکھے گا۔ جو کام اس نے کرنے ہیں بالکل کھول کے بتا دینا، تاکہ بعد میں دوسرا اس بات کی شکایت نہ کرے۔ آنے کے اوقات کا تو ہم بتاتے ہیں، لیکن ہم جانے کے اوقات کا بھی بتائیں۔ اب کسی کا بچہ بھی بیمار ہو سکتا ہے، کسی نے اپنا بھی کوئی کام کرنا ہے، کسی کو اور بھی ذمہ داری ہو سکتی ہے، لیکن ہم اس کو مجبور کریں گے۔ دیندار ہوتے ہوئے بھی بعض دفعہ اس طرف توجہ نہیں جاتی ہے۔ دیکھیں جی، آپ کی فاروقی صاحب بات وہی چیز ہے کہ اول خویش اور بعد درویش، یعنی کہ آپ کے جو جس طرح آپ نے کہا کہ پہلے اپنے اوپر، پھر اپنے جو جن کی ذمہ داری آپ پر ہے اس طرح، اور پھر رشتہ دار، یہ سارے ملازمین بیچ میں آئے تھے۔ ہمیں دور کی بجائے پہلے قریب کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ وہ لوگ زیادہ ہماری ذمہ داری میں ہیں، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو کہ پیار محبت قائم کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سعید فاروقی۔ آج ہم بات کریں گے، ہمارے اکثر معاشرے میں، ہمارے میڈیا پہ بہت سی خبریں آپ کو سننے کو ملتی ہیں ملازمین کے حوالے سے، ملازمین کے حقوق کے حوالے سے، اور خاص کر گھریلو ملازمین جو ہیں اس حوالے سے ہمیں آئے روز بڑی عجیب و غریب اور دردناک وحشتناک خبریں سننے کو ملتی رہتی ہیں۔ اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے بڑا ایک زبردست سسٹم بنایا ہے، اور اس میں بڑا مختلف مزاج کے لوگ ہیں، مختلف رنگت کے لوگ ہیں، مختلف قسموں کے لوگ ہیں، قد کاٹ میں فرق ہے، اور اسی طرح طبیعتوں کے اندر بڑا فرق ہوتا ہے، اور یہ حسن ہے اس کائنات کا۔ اور اسی طریقے سے درجوں میں بڑا فرق ہے، کسی کو رتبہ بلند کر دیا، کسی کو کم کر دیا، کسی کو دولت زیادہ دے دی، کسی کو کم کر دی، کسی کو اقتدار دے دیا، کسی کو عوام میں رکھا۔ یہ خوبصورتی ہے اس کائنات کی۔ تو اسی طریقے سے امیر کو امیر ہونے کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ غریب کی ہوتی ہے۔ یعنی امیر کو امیر ہونے کے لیے سب سے بڑی ضرورت غریب کی ہوتی ہے۔ غریب اس کی خدمت کرے گا، اس کے لیے کچھ کام کرے گا، محنت کرے گا تو وہ امیر ہوگا، ورنہ وہ کچھ بھی نہیں کرے گا۔ امیر خود تو کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا، لہذا امیر کو ان ملازمین کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے کہ ملازمین کو کیسے رکھا جائے، ان کے ساتھ برتاؤ کیسا کیا جائے۔ ہمارے معزز مہمان محترم جناب انجینئر سہیل ریاض صاحب تشریف فرما ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ سہیل صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس حوالے سے آپ کے کیا مشاہدات ہیں، آپ کے کیا میڈیا کی سٹڈی ہے، اور اسی طریقے سے یہ آئے روز جو واقعات ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے ملازم کو رکھنے کے لیے کس طرح کا معاہدہ ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ فاروقی صاحب، آپ نے ماشاء اللہ تعالیٰ بہت اچھی بات اپنے انٹرو میں کہی ہے کہ جو ایک امیر ہے وہ امیر اللہ کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ میں نے تمہیں درجوں میں اوپر نیچے کر دیا، جی تاکہ تم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا لو۔ صحیح۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو کہ اس کائنات کا واحد مالک ہے، اس نے ہمیں بتا دیا ہے کہ آپ لوگ اگر بڑے ہیں تو میں بڑا کرنے والا ہوں۔ بے شک۔ اگر آپ میں سے کوئی چھوٹا ہے تو دل میں ملال نہ لے کے آئے، اس کو چھوٹا میں نے کیا ہے، صحیح، میری حکمت ہے، یہ میرا حکم ہے۔ صحیح۔ تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ آپ اس بات کو مان لیں کہ یہ آپ کا ذاتی کمال نہیں ہے، اور آپ سے حساب اللہ تعالیٰ اسی چیز کا لے گا جس حالات میں اللہ تعالیٰ آپ کو رکھے گا۔ صحیح۔ اب جو بات آپ نے کی ہے کہ ہمارے جو ملازمین ہیں، ایک بات تو روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ یہ مالک اور ملازم، یہ جب سے دنیا بنی ہے یہ تعلق کسی نہ کسی صورت میں اس وقت سے موجود ہے، صحیح، آج بھی ہے، اور جب تک یہ دنیا رہے گی اللہ کو اس کا پتہ ہے، اس وقت تک یہ تعلق ضرور رہے گا۔ بالکل صحیح۔ اب یہاں پر بات آ جاتی ہے، تو جب یہ ایک مستقل نوعیت کا ایک رشتہ ہے تو کیا اللہ تعالیٰ نے، ہمارے دین نے اس کے بارے میں بھی ہمیں کوئی احکامات دیے ہیں یا کوئی طریقہ سکھایا ہے؟
دیکھیں ہمیں ایک اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ ہے کہ جو عقل ہے نا اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اس کو وقت پہ استعمال کیا جائے. آپ جس طرح کہ آپ نے ابھی بتایا ہے کہ آج کل میڈیا کا دور ہے, ہم روز میڈیا کے اندر گھریلو ملازمین پہ تشدد, کبھی چوری, کبھی کسی اداروں میں ملازمین کا اپنے مالکان کے خلاف کوئی مظاہرہ یا اس طرح کے بے شمار واقعات سنتے رہتے ہیں. ان سارے واقعات کی جو کہتے ہیں نا برائی کی جڑ ہے وہ ہے اس پہلے قدم کا غلط اٹھانا جس میں یہ تعلق قائم کیا جائے. صحیح. وہ وقت وہ ہے جس وقت ایک ملازم خواہ وہ گھر کا ہو یا وہ کسی ادارے کا ہو, جب وہ ملازمت کے لیے آئے تو سب سے پہلے اس کو کم تر نہ سمجھا جائے کہ یہ ایک کم تر بندہ ہے, ہم کیونکہ بہت اعلیٰ ہیں تو ہم جو کہیں گے وہ مانا جائے گا. پہلی عادت اگر یہ اپنا لی جائے کہ اس وقت اس کو بتایا جائے کہ اس کا کام یا جاب یہ ہے جس کے لیے اس کو بلایا گیا ہے. ٹھیک ٹھیک. دوسری بات, اور کیونکہ دیکھیں غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے, اگر اس کو بتا دیں گے کہ آپ کی جو جاب کی نوعیت ہے وہ یہ ہے, اور کیونکہ آپ ہمیں اور ہم آپ کو نہیں جانتے, دیکھیں 5 منٹ کا ایک انٹرویو یا 2 منٹ کی ایک ملاقات یہ کافی نہیں ہے کسی بندے کا کردار ناپنے کے لیے. بالکل صحیح. آپ اس سے یہ معاہدہ کریں کہ ہم آپ کو سلیکٹ ہم نے کر لیا ہے, بے شک وہ گھر کا ملازم ہے یا کسی ادارے کا, لیکن کوئی ایک پیریڈ رکھ لیں, اس وقفے کے دوران ہم یہ فیصلہ کریں گے کیا آپ کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ ہماری جو ضرورت ہے اس کے مطابق ہے, اور کیا ہم آپ سے وہی برتاؤ کر رہے ہیں جس کا آپ ہم سے توقع کر رہے ہیں, یا ہم بھی غلط ہیں. بہت اچھا بہت اچھا. اگر ہم کسی ملازم کو رکھتے وقت یا یہ ایک تعلق قائم کرتے وقت ہم اس بات کو تسلیم کر لیں کہ ہم ایک معاہدے میں جا رہے ہیں نہ کہ ہم اپنی بالادستی قائم کر رہے ہیں, تو آپ یقین کر لیں اس کے کام کی نوعیت, کام کو جو کام اس نے کرنے ہیں بالکل کھول کے بتا دینا تاکہ بعد میں دوسرا اس بات کی شکایت نہ کرے, جو کہ آج کل ہر روز کی ہماری خبروں کا ایک خاص جزو ہے کہ مجھے تو بتایا نہیں گیا تھا, یا مجھے یہ کہا نہیں گیا تھا, یا مجھے پتہ نہیں تھا, یا میرے کام میں یہ شامل نہیں تھا. اس کو بتا دیا جائے. اس کے بعد جو بھی بات ہے انسان بھولتا ہے, غلطی کرتا ہے, اس کو لکھ دیا جائے. ٹھیک. اس کی جو ذمہ داریاں اور اس کے بعد ایک آزمائشی پیریڈ جسے پروبیشن پیریڈ کہتے ہیں وہ پیریڈ ڈیفائن کر دیا جائے جس میں دونوں ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور اس مدت کے بعد فیصلہ کریں گے کہ ہاں ہم ایک دوسرے کے لیے موزوں ہیں اور یہ تعلق اب چلتا رہے گا جب تک دونوں موجود ہیں. تو یہ یقین کریں کہ جتنی ہماری معاشرے میں پھیلی خرافات ہیں آپ اس سے بچ جائیں گے. دوسرا یہ بھی ہے کہ حکومت نے بھی کانٹریکٹ پہ پہلے رکھا ہوتا ہے, بعد میں اس کو کنفرم کرتے ہیں ملازمین کو. ایک اصول بہت اچھا ایک آئیڈیا بھی ہے اور اس پہ عمل بھی ہوتا ہے, اور اسی کے مطابق پھر انہی لوگوں کو جن کی کارکردگی اچھی ہوتی ہے حکومت ان کو کنفرم کرتی ہے. اسی طریقے سے ملازم رکھنے سے پہلے اس کی آئی ڈی کارڈ سے آپ قریبی تھانے سے جا کر ایک بڑا اچھا ایک سہولت ہے, تصدیق ایپ ہے, اس سے آپ اس کی تصدیق کروا سکتے ہیں کہ یہ بندے کیا کوئی ایسا کیس تو نہیں, کریمنل کوئی سسٹم تو نہیں ہے. وہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کو بھی چیک کروا لیں. یہ ایک بڑا اچھا ایک سہولت ہے, اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اس میں اگر میں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ, اس میں انہوں نے ایک بہت اچھا پوائنٹ اس لحاظ سے آدمی کے کردار کو جانچنے کا لگایا کیونکہ آج میڈیا کا دور ہے, موبائل فون ہر بندے کے پاس ہے. میں اس میں پڑھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر کسی بندے کا ایک ہی نمبر 5 سال سے چل رہا ہے, 5 سال یا اس سے زیادہ, تو آپ سمجھ لیں نہ اس کے اوپر کوئی پولیس کیس ہے, نہ اس نے کسی کا قرض دینا, نہ وہ کسی بھی ایسی سرگرمی میں ملوث ہے جس میں کردار کے خراب ہونے کا کوئی چانس ہو. کیوں؟ ایک ہی نمبر رکھنا اور وہ مدتوں سے 10 15 20 سال, یہ صرف اس بندے کے لیے پاسبل ہو سکتا ہے جو اپنے کردار اور اپنے معاملات میں صاف ہے. ہمارا تو 20 سال سے چل رہا ہے, 25 سال سے, تو ماشاءاللہ پھر اس کا مطلب سرٹیفکیٹ لے گا. جی سرٹیفکیٹ آپ کو ملنا چاہیے. اسی طریقے سے کام کے اوقات بھی مقرر ہونے چاہیے ملازمین. یہ ساری باتیں جو ہے نا آپ نے ایک تو ذمہ داری کا بتایا ہے, اسی طرح اصل اس سے بھی بڑا ایک رولا پڑتا ہے کہ وقت زیادہ لے لیا ہے, کیونکہ ان کے ساتھ ایسا معاہدے فیکٹریوں میں جیسا ہوتا ہے ویسا تو ہوتا نہیں ہے.
کہ آپ کو اوور ٹائم ملے گا. لیکن یہ کہ گھروں میں اکثر لوگ جو اچھے ہیں ان کے ساتھ تعاون اچھا کرتے ہیں، سیلری کے علاوہ بھی کرتے ہیں، تو اس میں میرا خیال وقت بھی مقرر کر دینا چاہیے کہ آپ کی یہ ڈیوریشن ہے آپ کی. دیکھیں جی، یہ بات بہت ہی اچھی بات ہے کہ آنے کے اوقات کا تو ہم بتاتے ہیں، لیکن ہم جانے کے اوقات کا بھی بتائیں. ٹھیک ٹھیک. تاکہ دیکھیں ہم اس بات کو، جو پہلے پوائنٹ میں بات ڈسکس ہو گئی ہے، کہ ہم اس کو اپنے برابر کا ایک پارٹنر سمجھیں جس کے درمیان ایگریمنٹ ہے. اگر آپ اس کو بتائیں گے کہ جی آپ کے آنے کا ٹائم فرض کریں صبح 8 بجے ہے، تو آپ کے جانے کا ٹائم 11 بجے ہے، 12 بجے ہے، شام کو 5 بجے ہے. لیکن ہمارے ہوتا یہ ہے کہ ہم روز اسے توقع کرتے ہیں کہ وہ آنے والے ٹائم سے پہلے آ جائے گا، ٹائم پہ آنا چاہیے. یہ بہت اچھی عادت ہے جس سے انسان اپنی زندگی کی پلاننگ کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ معاہدے کرتا ہے. آپ کا 1 یا 10 منٹ لیٹ ہونا دوسرے کو بھی اتنا ہی لیٹ کر دیتا ہے. لیکن ہمارے یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ اس کے بعد ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جتنا کام اس نے کرنا ہے نا، اس سے ہم زیادہ سے زیادہ اس کو کھینچیں اور اس کو مجبور کریں کہ وہ اپنے جانے کے وقت سے پہلے جتنا کام ختم کر لیا ہم مزید اس کے اوپر بوجھ ڈال دیں گے تاکہ وہ لیٹ ہوتا جائے. اور ہمارے دماغ میں یہ ہوتا ہے اکثر لوگوں کے، خاص طور پہ گھریلو ملازمین کے ساتھ، اور جاب جو کرتے ہیں، کہ شام کو 5 بجے اگر چھٹی ہے تو اس کو اور کام دے دی جائے گا عین جانے سے پہلے. سوچا ہوتا ہے کہ اس وقت اس کو یہ کام دے دینا ہے. اب کسی کا بچہ بھی بیمار ہو سکتا ہے، کسی نے اپنا بھی کوئی کام کرنا ہے، کسی کو اور بھی ذمہ داری ہو سکتی ہے، لیکن ہم اس کو مجبور کریں گے. اور یہ ٹانٹ ایک عام طور پہ چلتی ہے کہ فلاں بندہ تو اتنا 7 بجے شام کو جاتا ہے، آپ کو 5 بجے جانے کی پڑ جاتی ہے. تو کام کے اوقات اسی طرح کام کی جو گھریلو ملازمین ہیں، جب وہ کام کرنے آئیں ان کو پتہ ہے ہم نے یہ کام کرنا ہے اور اتنے بجے ہم فارغ ہیں، تاکہ وہ آگے بھی اپنا کسی کو ٹائم دے سکیں، یا کم از کم ان کو یہ پتہ ہو کہ میں نے اس کے بعد میں آزاد ہوں، اب میری کوئی ذمہ داری نہیں. اضافی نوٹ میں میں ایک اضافی نوٹ یہ دینا چاہتا ہوں اس میں، جو وقت مقررہ کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ اگر آپ لیٹ ہوتے ہیں تو دوسروں کو بھی لیٹ کرتے ہیں. میں ایک جگہ پڑھا تھا کہ اگر آپ 5 لوگ ہیں تو آپ 5 منٹ لیٹ ہوئے ہیں تو آپ 5 منٹ لیٹ نہیں ہوئے، ہر ایک کے 5 منٹ ڈالے، 5 منٹ، اور آگے سے جو منسلک لوگ ہیں وہ بھی 25 منٹ لیٹ ہوئے ہیں آپ یعنی کہ ہر ایک کے 5 منٹ لیٹ کی ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے 25 منٹ. اگر آپ 1 گھنٹہ لیٹ ہیں تو 5 لوگ ہیں جو کسی جگہ پہ ہیں تو آپ نے 5 گھنٹے ضائع کر دیے. بالکل صحیح. یعنی کہ دوسروں کا بھی اس اعتبار سے خیال رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے یعنی کہ جو معاہدے کی بات ہے اس میں ایک شق یہ بھی کہ جو اس کی ضروریات ہیں، اس کی تنخواہیں ہیں، وہ سلسلہ بھی بالکل ہوتا تو ہے، اکثر واضح کر دیتے ہیں پہلے لوگ، لیکن اس کی جو سہولیات دی جائیں گی وہ بھی بالکل واضح ہونی چاہیے میرا خیال ہے. دیکھیں جی، یہ بات کسی بھی تعلق کے لیے بہت اہم ہے کہ دینے والے کو دینے کا پتہ ہو اور جو ریسیو کر رہا ہے یا لے رہا ہے اس کو لینے کا پتہ ہے. بالکل واضح انداز میں اس کے کام کا معاوضہ اس کو بتا دیا جائے، کام یہ ہے، اس کا معاوضہ یہ ہے. اس کے بعد اب دیکھیں، اگر گھر کے ملازمین ہیں تو وہ اگر جلدی آ رہے ہیں تو ان کو ناشتہ دیا جائے گا، مہینے میں کپڑے یا گھر کی دیگر ضروریات کا یہ سامان دیا جائے گا، موسم تبدیل ہونے پر کپڑے، یا سال ختم ہونے پر ان کے بچوں کے لیے کوئی کتابیں یا اس کا بندوبست کیا جائے گا. یعنی کہ آپ اس کو بتائیں کہ آپ جو یہ کام کر رہے ہیں یہ صرف تنخواہ کے اوپر نہیں ہے. آپ کا کھانا جس وقت کام کے دوران، اگر دیکھیں کھانے کا وقت ہے، آپ لوگ کھانا کھا رہے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جو یہ ملازمین ہیں، یہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں، لہٰذا جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ، اور جو خود پہنو تو ان کو پہناؤ. یعنی یہ ہماری طرف سے کوئی احسان نہیں ہے ان کے اوپر کہ ہم ان کو بلکہ یہ صدقہ حدیث میں آتا ہے. بالکل. ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا جی میرے پاس 1 دینار ہے، میں کس پہ خرچ کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ پہ خرچ کرو. میں نے کہا ایک اور ہے. انہوں نے کہا جی آپ اپنی بیوی پر خرچ کریں. انہوں نے کہا میرے پاس 1 دینار اور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا درجہ دیا ہے کہ اپنے خادم پر خرچ کرو. بالکل. یعنی کہ آپ، لیکن ہم خادم پر ارد گرد تو دیکھتے ہیں. ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کی مسجد میں جمعہ پڑھنے والے تھے، تو وہ جمعہ پڑھانے کے بعد جب باہر نکلے تو ان سے پوچھا عالم دین سے کہ یہ دین جو ہے یہ ہمارے لیے نہیں ہے، اسلام ہمارے لیے نہیں، کہ کیا ہوا ہے؟ کہ جی میں آپ کی مسجد میں ہمارے صاحب جمعہ پڑھتے ہیں، تو آپ نے جتنی بار بھی اعلان کیا ہے کسی حوالے سے بھی لاکھوں دے دیتے ہیں، میرے ہاتھوں سے چک جاتے ہیں،
میں نے ان سے ریکویسٹ کر رکھی ہے کہ میری بچی کی شادی کچھ انتظامات کر دیں، میری آج تک بات نہیں انہوں نے سنی. تو لہذا ایسا بہت سارا ہے کہ ہم دیندار ہوتے ہوئے بھی بعض دفعہ اس طرف توجہ نہیں جاتی ہے. دیکھیں جی آپ کی فاروقی صاحب بات وہی چیز ہے کہ اول خویش اور بعد درویش، یعنی کہ آپ کے جو جس طرح آپ نے کہا کہ پہلے اپنے اوپر پھر اپنے جو ذمہ دار جن کی ذمہ داری آپ پر ہے اس طرح، اور پھر رشتہ دار یہ سارے ملازمین بیچ میں آئے تھے. ہمیں دور کی بجائے پہلے قریب کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ وہ لوگ زیادہ ہماری ذمہ داری میں ہیں، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو کہ پیار محبت قائم کرتی ہے اس تعلق کے درمیان. اس کا محسوس ہونا، احساس کا ہونا کہ اگر کوئی ملازم آپ کا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی کسی مصلحت کی وجہ سے آپ کے پاس ہے، تو آپ اس کو اس کے وہ تمام چیزیں جو آپ جس لیول پہ آپ زندگی گزار رہے ہیں، جو چیز آپ کھا رہے ہیں دل اس کے پاس بھی ہے، جو آپ پہن رہے ہیں. اگر آپ کے بچے اچھے اسکول میں جا رہے ہیں تو اس کا بچہ اسکول میں تو جائے کم از کم. تو آپ اس کو اس معیار زندگی کے لیے وہ ضرورتیں مہیا کریں تاکہ اس کا دل آپ سے ٹھنڈا رہے. بالکل صحیح. ہمارے ہاں یہ بھی ایک سلسلہ ہے. میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ جیسے آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے مصروف رکھا جائے. ہمارے ایک دماغ میں چیز ہے کہ ہم نے یہ ملازم رکھا ہے، تنخواہ دینی ہے، تو اس کو ہمیشہ مصروف ہی رہنا چاہیے. ہمارے ایک دوست نے بتایا واقعہ کہ انہوں نے ملازم رکھا تھا، تو وہ جی پہلے یہ آلو لا دیں، اس کے بعد یہ دھنیا لا دیں، یہ تھوم لا دیں، یہ فلاں لا دیں. حالانکہ یہ ایک ہی مرتبہ سارا کچھ منگوایا جا سکتا ہے. تو اس خاتون کی جو ان کی سربراہ تھیں گھر میں جو رہنے والی تھی، ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کو اگر ایک ہی دفعہ سارا کچھ کروانا تو باقی ویلا بیٹھا رہے گا، اس کو مصروف رکھنے کے لیے. تو ہوتا کیا، وہ جانا بھی اس نے گاڑی پہ موٹر سائیکل پہ جانا، پٹرول کس کا لگ رہا ہے؟ مارکوں کا لگ رہا ہے. مارکوں لگ رہا ہے. یہ ایک سوچ ہے. دوسری بات یہ بھی ہے سہیل صاحب کہ جب آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں، کسی ایسے مالدار لوگوں کے گھروں میں جائیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اگر 20 لوگ بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ چلے ان میں سے ان کا ملازم کون ہے. بالکل پتہ چل 2-3 چیزوں سے. ایک تو اس کے لباس سے پتہ چل جائے گا، یعنی خوبصورت لباس سارے سسٹم ہوگا، اس کا لباس اس طرح ہوگا کہ ایک تو اس کو دیکھ کے پتہ چل. دوسرا یہ کہ بلانے کے سٹائل سے پتہ چل جائے، خود ٹھیک ٹھاک گفتگو کر رہے ہوں گے. بچے بھی بعض دفعہ اپنے ملازمین کو، گھریلو ملازمین اس انداز سے بلاتے ہیں، بلکہ بڑے ہیں تو انکل آنٹی کہنے کے بجائے وہ نام لے کر بلاتے ہیں اکثر گھروں میں. آپ کا جو یہ بات ہے، میں اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. ایک بار ہمارے ایک جاننے والے تھے، ان کی طرف ان کی فنکشن تھا گھر شادی کا، تو وہاں جانے کا اتفاق ہوا. تو وہاں پہ ایک بچی کوئی ہوگی 14-15 سال کی، وہ گھر والوں کے ساتھ نا، یعنی جس طرح گھر والے تیار ہیں اس طرح تیار ہیں، جس جگہ وہ بیٹھ رہے ہیں اس جگہ ہی وہ بیٹھ رہی ہے، یعنی جو تکیہ پکڑ کے وہ اگر ان کی گھر کی خواتین بیٹھی ہیں تو وہی بیٹھی، انہی کپ میں وہ چائے پی رہی ہے. تو اس سے کہا گیا کہ یہ آپ کی کوئی کزن ہے یا کوئی آپ کی انہوں نے کہا کہ کون؟ انہوں نے کہا کہ یہ بچی جو یہ ساتھ ساتھ پھر رہی ہے. انہوں نے کہا یہ ہمارے گھر کی ملازمہ ہے. بالکل ایسا ہونا چاہیے. کیا آپ یقین کریں، وہ بندہ کہتا میں سکتے میں آ گیا کہ مجھے یہ فرق واضح کرنا میرے لیے پاسبل، بلکہ وہ بہتر تھی. اس کے کپڑے، اس کا حلیہ، اس کے چہرے کی رنگت، اس کے چہرے پہ طمانیت، سارے کپڑے ہی ساری چیز نہیں ہے، سکون اس کے چہرے پہ. انہوں نے کہا کہ ہم نے آج تک اس کو ملازمہ سمجھا نہیں ملازمہ. یہ ہماری گھر کی فرد ہے، یہ ہماری بہن ہے. یہ ہم نے اسے کہا ہے کہ تم نے ہر چیز کو اپنی چیز سمجھنا. دیکھیں آج آپ نے اس کی گواہی دے دی کہ آپ کو تو نہیں پتا تھا یہ ملازمہ ہے. بالکل صحیح. تو یہ ہماری جنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حساب ہم سے لینا. بالکل صحیح. لہٰذا یہ جو گھریلو تشدد ہے، اس کے بارے میں بھی بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. جتنے بھی واقعات ہوئے نا، ان کی جتنی بھی بعد میں تفتیش ہوئی، بات کوئی بھی نہیں تھی. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہی اتنا تشدد ہوا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک غلام دیا. 2 غلام آپ کے پاس تھے، ایک ان کو دے دیا، اور ساتھ یہ بتایا کہ یہ غلام ہے، اس کو میں نے ایک مرتبہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، یہ نمازی ہے، لہذا اس کو مارنا نہیں ہے. صرف ایک مرتبہ دیکھا ہے. تو ہمارے ہاں تو اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بہت سارے تو ایسے علاقوں سے آتے ہیں کہ جہاں تربیت نہیں ہوتی، لیکن اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نمازی بھی ہوتے ہیں لیکن ان پر تشدد کیا جاتا ہے. اور پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کی کسٹڈی میں کلکم رائن کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ آپ کی کسٹڈی میں ہے، آپ کی زیر سایہ ہیں، زیر کفالت ہیں،
ان کی تربیت آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ جس علاقے سے آیا ہے، جس خاندان سے آیا ہے، اس کے پاس وہ سہولیات ہی نہیں تھی، تعلیم و تربیت کی نہیں تھی، آپ کے پاس ہیں، آپ ان کو سب کچھ سکھائیں، ان کو بتائیں، صرف آپ اتنا سکھاتے ہیں جتنا کہ آپ کی عزت باقی رہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ نے کھانا اس طرح پیش کرنا ہے کہ میری انسلٹ نہ ہو جائے مہمانوں کے سامنے، یا اگر کسی فیکٹری میں ہے تو آفس بوائے ہے تو اس کو یہ ساری چیزیں کھانی کہ ہماری پارٹی ڈیل خراب نہ ہو جائے اپنے فائدے کے لیے. اسی طریقے سے زندگی گزارنے کی بھی چیزیں ان کو بتائی جائیں جو زندگی میں اس کے کام آنی ہیں. فاروق صاحب، آپ کی جو یہ بات ہے اس میں سب سے جو اہم نقطہ ہے نا کہ ہم سب سے پہلے ان کو انسان تو سمجھ لیں. بالکل صحیح بات. یعنی کہ آغاز اس بات کا یہاں سے ہے کہ جس ملازم کو ہم نے رکھا ہے، جو ہمارے لیے پانی لے کے آتا ہے یا ہمارے کچن میں کوئی کھانا بناتا ہے یا دفتر میں کوئی چائے بناتا ہے، ہم اس کو یہ سمجھ لیں کہ وہ انسان بھی ہے. اگر دیکھیں، مجھے اگر اپنی زندگی میں یا ہمیں اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے بہتر اسکول، اچھی رہائش اور اچھے علاقے میں یہ ساری سہولتیں دی ہیں تو یہ اللہ کی عنایت ہے. اگر وہ کسی ایسے علاقے سے آیا ہے جہاں ان چیزوں کا تصور ہی نہیں تھا، تو کیا سب سے پہلے ضروری یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو انسان سمجھتے ہوئے اس کو باقاعدہ نہ صرف تربیت دیں بلکہ یہ اس کا حق سمجھیں کہ وہ آہستہ 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 اس کمی کو پورا کرتا کرتے ہمارے معیار کے برابر آ جائے، جس کا فائدہ ہمیں تو ہوگا ہی ہوگا، اس انسان کو بھی ہوگا. بالکل صحیح. اور اس کو حق جب دینا شروع کریں گے، دیکھیں شفقت سے، پیار سے، ہمدردی سے، ایک رویے کی بھی زبان ہے. جب ہم اپنے رویے سے اس کو برابر اپنے ثابت کریں گے، اس کو پیار سے سمجھائیں گے، غلطیاں ہم بھی کرتے ہیں، وہ جلدی سمجھ جائے گا، وہ جو کام کرے گا اس کا آخری فائدہ آپ کو ہی ہو رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ایک معاشرتی ذمہ داری ہے وہ بھی پوری ہوتی جائے گی. بالکل صحیح. اس لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا کہ میں اپنے ملازم کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھوں، اس کو غلطیاں کرتا ہے اس کو کتنی بار معاف کروں. ایک بار اس نے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. دوسری بار پھر پوچھا ہے اور تیسری بار پھر پوچھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حکیم تھے اور دیکھتے تھے بندے کی طبیعت کو، اس کے مطابق جواب دیتے تھے اور اس طرح کا رویہ ہوتا تھا. یہ 3 بار بھی بعض دفعہ اس لیے کرتے تھے تاکہ یہ بات جس پوچھنے والے کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ یہ کتنی اہم ہے، اور اس کو یاد رہے کہ ایک بات کو میں نے کتنی محنت سے پوچھا ہے، تھوڑی سی توجہ سے پوچھا ہے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن میں آپ 70 مرتبہ اپنے خادم کو معاف کریں. مجھے بتائیں 70 غلطیاں تو مہینے میں نہیں ہوتی اگر آپ کاؤنٹ کریں گے. ظاہر ہے جی، ہم بھی انسان ہیں لیکن ہم اپنی غلطی پہ تو نہیں دیکھتے. اپنی غلطی بھی اس پہ ڈال دیتے ہیں، اپنی غلطی بھی اس پہ ڈال دیں گے، اس کو ڈانٹ دیں گے. جی. آپ کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ دیکھیں، ایک تو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرما دی، لیکن کیا اس کا کوئی عملی مظاہرہ بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غلام کے ساتھ کوئی برتاؤ کیا؟ کیا بات ہے. کیا تو کیا کوئی ایسی مثال ہے کہ صرف زبانی ہمارے پاس احادیث ہی ہیں؟ آپ کے جو غلام تھے، جو کہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، انہوں نے کہا کہ میں 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا. منہ بولے بیٹے حضرت زید تھے، یہ حضرت انس تھے جو آپ کے خادم تھے. جی جی. 10 سال ان کی خدمت میں رہے، لیکن 10 سال کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بھی ان سے نہیں کہا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے، بالکل اور یہ کیوں نہیں کیا. بالکل ایسے. اور ہم اپنا طرز عمل دیکھ لیں، آدھے گھنٹے کے دوران ہم 20 دفعہ اس کو کہہ دیتے ہیں، اپنی غلطیاں اس پہ ڈالتے رہتے ہیں، اس کو مسلسل بیوقوف ثابت کرتے رہتے ہیں اور اس کو دماغی تشدد کا نشانہ بناتے ہیں. بلکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ فرماتے ہیں کہ کئی بار ایسے ہوا ہے میں سمجھتا تھا کہ اب خیر نہیں ہے، اب کچھ نہ کچھ سنانا پڑے گا، لیکن یہ ڈانٹ تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی چھوٹا سا لفظ بھی سخت نہیں نکالا. جی بالکل. تو لہذا یہ ایک بڑی اہم بات ہے. بہت شکریہ کہ آپ نے بڑی اچھے طریقے سے اس حوالے سے رہنمائی کی ہے، اور یہ ضرورت بھی ہے اس چیز کی کہ ہمارے ہاں یہ واقعات، تشدد کے واقعات، اور اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی. انسان کو بطور انسان عزت دینا سیکھ لیں گے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. انسان کو عزت دیں، جہاں بھی ہے ان کو سب سے پہلے عزت دیں، اور جب عزت دینا شروع کر دیں گے اور یہ احساس پیدا کر لیں گے، باقی چیزیں انشاءاللہ آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائیں گی. خیال رکھیے گا اپنا، اور ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.